کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فرمایا اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھ جائے. اور یہ میرے آقا نے فرمایا تھا کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ منافق بھی بھلا قرآن پڑھتے ہیں، تو منافق قرآن پڑھتے ہیں، اس کی مثال دیکھنی ہو تو ذاکر نالائق کو دیکھ لو، اس کی مثال دیکھنی ہو تو مرزا جیرمی کو دیکھ لو. یہ ان منافقوں کی مثالیں ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ میرے صحابہ مجھے ڈر ہے کہ یہ قرآن منافق بھی پڑھ جائیں گے اور منافق قرآن پڑھ کے میرے امت سے، میرے غلاموں سے جھگڑا کریں گے ان سے. یہ ہے وہ لوگ کہ جو قرآن آگے رکھ کے آج لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ہمارے بولنے والے مسلمان جو ہیں وہ بہک جاتے ہیں، پڑھتا تو وہ بھی قرآن ہی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں منافق کی مثال جو قرآن پڑھ جائے اس کی مثال یوں ہے کر ریحانہ، جیسا کہ پھول ہو. یہ مثال ہے منافق کی. فرمایا کہ ریحھا طیب، جس کے اندر خوشبو تو آئے گی، چونکہ پڑھ قرآن رہا ہے لوگ محسوس کریں گے کہ خوشبو آ رہی ہے، لیکن وَطَعْمُهَا مُرٌّ، لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہے. دور سے خوشبو تو تمہیں ملے گی، لیکن پاس بیٹھ کے جب قرآن کا معنی مفہوم سنو گے تو پھر تمہارا ایمان بگڑ جائے گا، عقیدہ بگڑ جائے گا، پھر تمہارے ایمان سلامت نہیں رہے گا. فرمایا منافق قرآن پڑھے خوشبو تو آئے گی، چونکہ یہ خوشبو قرآن کی ہے، اس کی لذت ہے، اس کی تاثیر ہے کہ کافر کی زبان سے بھی اگر یہ ادا ہوتا ہے تو خوشبو پھر بھی یہ دے جاتا ہے، چونکہ یہ قرآن کا اپنا اثر ہے، یہ قرآن کی اپنی تاثیر ہے، اس کی زبان کا اثر نہیں. یہ قرآن کے الفاظ کا اعجاز ہے، الفاظ کا یہ جو ہے وہ شان ہے. لیکن جس وقت وہ منافق قرآن پڑھ کے اس کا معنی مفہوم غلط بیان کرے گا، فرمایا یہ اس ذائقے کی مثال ہے پھول کے جو کڑوا ہوتا ہے. اس لیے پھول دیکھنے میں اچھا ہے لیکن کھانے میں اچھا نہیں. لہذا قرآن پڑھنا پڑھانا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے تو یہ سوچ کے پڑھاؤ کہ قرآن بھی آئے، نبی کا پیار بھی آئے. ایسا نہیں کہ صرف قرآن پہ زور رکھا جائے اور نبی کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت سے دل خالی ہو جائے. میرے محبوب نے فرمایا تھا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، حب نبیکم وحب اہل بیتھا. فرمایا اپنے نبی کا پیار سکھاؤ اور نبی کی آل کی محبت سکھاؤ. وقراءۃ القرآن، اور انہیں قرآن کی تلاوت سکھاؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ. قرآن پڑھنا تیسرے درجے پہ ہے. پہلی 2 چیزیں ہیں نبی کا پیار، نبی کی آل کا پیار. اگر یہ 2 چیزیں کہیں نہ ملیں، قرآن بڑا پڑھا جاتا ہو تو ان کا قرآن پڑھنا فائدہ نہیں دے گا. لہذا قرآن پڑھاتے ہوئے یہ دیکھو نام بھی مسجد کا نور ہو، دل بھی نور سے بھرے ہوئے ہو، وہاں قرآن پڑھاؤ تو پھر یقیناً فائدہ ہے. اور اگر نام اقرا کوئی رکھ لے، اقرا نام کوئی رکھ لے کہ اس کا معنی ہی یہ ہے کہ تو پڑھ، نام یہ رکھ لے، لیکن وہاں نبی کا پیار نہ ہو، نبی کی آل کا پیار نہ ہو تو وہ قرآن کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتا. اگرچہ بچہ 6 ماہ میں حفظ کر لے، وہ سال میں حفظ کر لے، فائدہ تب ہے لگائے بلا 5 سال، لیکن ساتھ نبی کا پیار بھی سیکھے، آل کا پیار بھی سیکھے، پھر بچے کو بھی فائدہ ہے، پڑھانے والے کو بھی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ